صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبھی حضرات پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک آئے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ محترم سامعین کرام، ذوی الاحتشام، بزرگوں، دوستوں، آپ کے سامنے تیسرے پارے کی ایک سورت، مختصر سی سورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی اور فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ والعصر کی تفسیر بہت لمبی ہے، اس میں بہت سارے مفسرین نے کلام کیا ہے، تو آپ کے سامنے میں ایک تفسیر ایک جہت سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ تو زمانہ جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے: ماضی، حال اور مستقبل۔ انگلش میں کہا جائے تو پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ تو یہ تین زمانے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اور اس سے ایک مفسر کہتے ہیں کہ یہ بھی مراد ہے کہ عصر یعنی نماز عصر، یہ جو وقت ہوتا ہے اس وقت کی قسم۔ یہ بڑا فضیلت والا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کو بڑی اہمیت دی اور اس کا ذکر قرآن میں کیا کہ نماز وسطیٰ، اس کی حفاظت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ زندگی خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ جلدی جلدی نیک عمل کر لو، تمہارے پاس زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے، جتنا عصر کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ لیکن جو پہلی تفسیر آپ کے سامنے بیان ہے کہ زمانے کی قسم، اور پھر ایک مقام پہ فرمایا والصبح، یعنی صبح کی قسم۔ ایک مقام پہ فرمایا واللیل، رات کی قسم۔ ایک جگہ فرمایا والضحیٰ، چاشت کی قسم۔ اور عاشقوں سے پوچھا جائے وہ کہتے والضحیٰ، محبوب آپ کے مکھڑے کی قسم۔ والعصر، محبوب اس زمانے کی قسم جس میں آپ موجود ہیں۔ حضور آپ ماضی میں بھی موجود تھے، آپ اب بھی ہیں، آپ آئندہ بھی ہوں گے۔ تو ہر وہ وقت جس میں حضور آپ موجود ہیں اس وقت کی قسم۔ تو پتہ چلا کہ زمانے سارے مصطفیٰ کے ہیں، چاہے کوئی ماضی کا ہو، حال ہو، یا استقبال ہو، یا مستقبل ہو، فیوچر ہو، زمانے سارے مصطفیٰ کے ہیں۔ وقت حضور کا ہے، سارے وقت حضور کے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اگر حضور چاہیں وقت کو تبدیل کرنا
تو چاند حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارے سے ٹوٹ بھی جاتا ہے اور سورج حضور کے اشارے سے واپس بھی آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات ہیں اور اس پہ اللہ کا کنٹرول ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے چاہیں اللہ تعالیٰ ویسے کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، صحت ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. مال ہے اللہ کی نعمت ہے، اولاد ہے اللہ کی نعمت ہے، والدین اللہ کی نعمت ہے، اچھا گھر، اچھا لباس، اچھے اخلاق، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اور ان ساری نعمتوں میں ایک نعمت وقت بھی ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے، محفوظ زمانے کی قسم. اور اگر مال ضائع ہو جائے تو اس کو دوبارہ محنت کر کے، کوشش کر کے، کما کے واپس حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر انسان بیمار ہو جائے تو دوائیاں کھا کے، پرہیز کر کے، علاج کروا کے انسان تندرست ہو سکتا ہے. لیکن اگر وقت چلا جائے تو کروڑوں روپے لگا کر، اربوں روپے لگا کر بھی وقت واپس نہیں آ سکتا. یہ جس وقت میں ہم سانس لے رہے ہیں، ابھی چند لمحوں بعد یہ وقت ہمیں واپس نہیں ملے گا. وقت ریورس نہیں ہوتا، یہ چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. اور عقل مند انسان وہ ہے جو اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو کارآمد بنا لے، اس میں کوئی اچھا عمل کر لے، کوئی ایسا عمل کر لے جس سے اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ اللہ نے آپ کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اور آپ کا جو تخت تھا ہوا اس کو لے کر اڑا کر لے جاتی تھی جہاں آپ جانا چاہتے تھے. بڑا ہی عالیشان تخت تھا جس پہ آپ سواری کرتے تھے اور بڑی تیزی سے گزرتے تھے. آپ اپنے تخت پہ بیٹھ کر گزر رہے تھے بڑی سپیڈ سے، تیزی سے. نیچے ایک بندے نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے تخت پہ بیٹھ کر جا رہے ہیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ. تو اس نے کہا سبحان اللہ. جب آپ نے اس کا لفظ سبحان اللہ سنا تو آپ نے تخت کو حکم دیا بھئی مجھے اس بندے کے پاس لے کر چلو. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تخت اس بندے کے پاس گیا. آپ نے کہا کہ تو نے ابھی کیا کہا؟ اس نے کہا بھی آپ تخت پہ بیٹھ کر جا رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ. ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا تخت کو اڑتے ہواؤں میں. میں نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان، اللہ پاک ہے. آپ نے کہا سبحان اللہ. اس نے کہا حضرت میں تو متعجب ہوا ہوں، میں نے سبحان اللہ کہا، تو آپ نے کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ میری شان و شوکت، یہ میرے تخت، یہ میرے نوکر چاکر، یہ سارے فانی ہیں. کل من علیہ فان، قرآن کہتا ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے. یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، میری حکومت چلی جائے گی، یہ تخت بھی ختم ہو جائے گا. لیکن جو تو نے لفظ سبحان اللہ کہا ہے نا، اس کو بقا ہے، اس کو یہ باقی رہنے والا ہے. تو نے اس وقت کو غنیمت جان کر اس کو کارآمد بنا لیا. اب اس سے تیری آخرت بھی سنور گئی، تیری دنیا بھی سنور گئی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم لوگ جو ہے اس وقت کو بہت ضائع کرتے ہیں. میں بھی اس میں شامل ہوں. میں کوئی ایسا نہیں کہ میں
یہ کہہ دوں یا یہ دعویٰ کر دوں، میں وقت ضائع نہیں کرتا، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کارآمد بنایا جائے۔ لیکن ہم وقت بہت ضائع کرتے ہیں، بہت ضائع کرتے ہیں، اور غنیمت نہیں جانتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تھے، حضور نے فرمایا ابھی میرے پاس ملک الموت علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ حضور اس کی بس یہ چند سانسیں رہ گئی ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے، اور دیکھنے میں بالکل ٹھیک تھا وہ صاحب۔ حضور نے فرمایا تیرا وقت تھوڑا رہ گیا، بس تھوڑے لمحوں کے مہمان ہو۔ اب ان کو بھی پتا تھا مجھے نہ کوئی بیماری ہے، نہ میں بیمار ہوں، نہ لگتا ہوں، تو حضور میری موت کا وقت آ گیا۔ عرض کرنے لگے کہ حضور پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ سوچیں ذرا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی، مرتے وقت بعض لوگوں کے نزدیک مختلف چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ کسی کے لیے بزنس امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ بچے کو بتاتا ہے میں نے فلاں سے اتنے لاکھ لینے، اتنے کروڑ لینے، اس کو اتنا دینا ہے۔ کسی کو اپنا ایمان زیادہ عزیز ہوتا ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اب صحابی کو کیا عزیز تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عمل جو ہے اس وقت تیرے لیے وہ یہ ہے کہ تو دین سیکھنے میں مشغول ہو جا۔ پتا چلا کہ اتنی اہم چیز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے۔ حضرت حافظ ابن حجر آپ فرماتے کہ ہمارے زمانے میں یہ حافظ ابن حجر جو ہے بہت بڑے مفسر ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں وقت کو ضائع کرنے کا رواج نہیں ہے، ہم وقت ضائع نہیں کرتے۔ آپ نے خود لکھا، کہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں جب میں لکھتا ہوں، پہلے وقتوں میں وہ جو کانٹے کا قلم ہوتا ہے، خوبصورت خطاطی کا استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میں لکھتا ہوں، جب وہ آگے سے نوک ٹوٹ جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے تو اس کو بنانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اس کو بنانے میں جو وقت لگتا ہے میں اس کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ لوگوں نے کہا حضور کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو صحیح کرتے وقت میں تیسرا کلمہ پڑھتا رہتا ہوں، وقت ضائع نہیں کرتا۔ قلم تو ٹھیک ہو ہی رہا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم بھی کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی رکشا چلانے والا ہے، کوئی گاڑی چلانے والا ہے، کسی کا کام ایسا ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی ڈرائیوری کرتا ہے، کوئی دکان چلاتا ہے، وہ کام کرتے کرتے الرحمن علم القرآن نہیں پڑھ سکتا یا یاسین نہیں پڑھ سکتا، پڑھ سکتا ہے، تو اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس وقت میں اور بھی کام کر لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دو ایسی نعمتیں ہیں جن سے انسان غافل ہے۔ فرمایا ایک تو صحت ہے، انسان صحت مند ہو، اچھا بھلا ہو، نوجوان ہو، وہ نماز نہ پڑھے سمجھ سے باہر نہیں پاتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ بزرگ بھی بالکل ٹھیک ہوتے، سارا دن بیٹھ کے گراؤنڈ میں تاش کھیلتے رہتے، کام ہی کوئی نہیں۔ بہو بیٹیاں کہتی ہیں چلو جی بابا جی جاؤ مسجد جاؤ، 15 منٹ پہلے ہی بھیج دیتی ہے۔ اس چیز کو مذاق سمجھا جاتا ہے اور ہم بطور مذاق اس چیز کو لیتے ہیں۔ جاؤ جی بابا جی 15 منٹ پہلے ہی چلے جاؤ، جا کے مؤذن صاحب کا دماغ کھاؤ، ساڈا نہ کھاؤ، یا امام صاحب کو تنگ کرو جا کے۔ یہ بس صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا اب وہ کیا کرتے ہیں بابا جی؟ وہ جا کے باغ میں بیٹھ جاتے ہیں اور باغ میں بیٹھ کے تاش کھیلنا شروع، سارا دن باغ میں بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں یا چائے پیتے ہیں، یہ کام ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی انسان بے قدری کرتا ہے۔ پوچھا حضور کون سی؟ فرمایا ایک صحت ہے اور دوسرا وقت ہے، اس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ جو وقت ہے جس میں بیٹھ کر ہم ذکر سن رہے ہیں اور اچھی باتیں سن رہے ہیں، یہ وقت واپس نہیں آئے،
اور آقا کریم جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جو لطف جوانی کے سجدوں میں ہے نا وہ بھی بڑھاپے میں نہیں ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پچھلی عمر بڑھاپا چڑھیا تے جاگ گیا نے پیڑا، کام نان محمد بخشا ہوں سونف جوین ہڑیاں، جی پھر کام نہیں آتی۔ اور اللہ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اچھے بھلے ہوتے ہیں ہم نہیں پڑھتے، پھر جب 4 بھائی کے 2 3 مہینے پڑے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ صحت دے دے، یا اللہ ایک دفعہ صحت دے دے، میں ہن کبھی بھی ایسا کام نہیں کرا۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو فقر آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج مال جیب میں ہے لیکن ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ اس مال کو غنیمت سمجھو جو تمہارے پاس ہے، اور غنیمت سمجھو فقر آنے سے پہلے۔ اور فرمایا فرصت کو مشغولیت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ابھی وقت ہے، کہیں ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم پہ ذمہ داری پڑ جائے گی، تم پہ بہت ساری ذمہ داریاں پڑ جائیں گی۔ وہ وقت آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کر لو۔ فرمایا کہ زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا جوان نہیں مرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا اس ہفتے کتنی جنازے پڑے یار، کتنی جنازے پڑے، کتنی فوت کی ہوئی۔ سال 2020 میں جس کو ہم بڑی خوشی سے الوداع کر رہے تھے، یہ کوئی خوشی منانے والا موقع نہیں تھا میرے بھائی۔ 2020 سے بھی اگر ہم نہیں سمجھے تو پھر ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم نے 2020 سے بھی سبق حاصل نہیں کیا تو پھر ہم 2021 سے بھی نہیں کر سکتے۔ ہر چیز جیم ہو گئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے زندگی مقید ہو گئی، رک گئی تھی زندگی ایسے۔ اور جن کے پاس صحت تھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جن کو ابھی تک کوئی بیماری نہیں لگی وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ان کو تو چاہیے کہ سجدے سے سر نہ اٹھائے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم وقت کو بہت ضائع کرتے ہیں، اور اس وقت کو بھی ہم نے بڑا ضائع کیا۔ جو ہم گھروں میں رہے، کاروبار بند تھے، دکانیں بند تھیں، ہم نے وقت کو ضائع کیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہے اس وقت میں ہم پورا ایک قرآن پڑھ لیتے، پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے، حضور کی حدیثیں یاد کر لیتے، نماز کی مسائل سیکھ لیتے، لیکن ہم نے اس وقت کو ضائع کیا۔ اور 2021 اس کا پہلا لمحہ جو آیا ہے یہ بھی ہم نے ضائع کر دیا۔ آپ پوچھیں کیسے؟ 2021 کا پہلا لمحہ ہم نے مال بھی ضائع کیا، اور سنتے جائیں، ہم نے مال بھی ضائع کیا، ہم نے اپنا وقت بھی ضائع کیا، ہم نے اپنی جوانی بھی ضائع کی ہے، ہم نے بدنامیوں کے توق بھی گلے میں ڈالے، خود کو بھی بدنام کیا، والدین کو بھی بدنام کیا۔ اور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں، حضور نے کیا فرمایا؟ آقا کریم نے فرمایا قیامت والے دن انسان اپنا قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان چیزوں کے جواب نہیں دے گا، جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا پوچھے گا؟ اللہ فرمائے گا یہ بتاؤ کہ تم نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ دوسرا سوال، اللہ فرمائے گا بتاؤ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، میں نے تمہیں حسن دیا تھا، میں نے تمہیں توانائی دی تھی، صحت دی تھی، جوانی دی تھی، بتاؤ جوانی کہاں گزار کر آئے ہو؟ جوان کیا کہ ہم نے ایفل ٹاور گزارے ساری رات، ہم نے جوانی محلوں میں، گلیوں میں اور تھڑوں میں بیٹھ کر گزار دیا، ہم نے جوانی فیس بک پہ گزار دیا، ہم نے جوانی غلط کاریوں میں گزار دیا۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیسرا چوتھا سوال پوچھے گا، اللہ فرمائے گا بتاؤ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یا اللہ ہم نے مال تو رزق حلال کمایا، اللہ فرمائے گا لیکن تم نے خرچ حرام جگہ پہ کیا۔
بہت سارے بندے جو رزق حلال کماتے لیکن آتش بازی میں لگا دیتے ہیں. اتنا پیسہ یار، اتنا پیسہ ضائع ہو گیا. اب کہیں بھی کوئی بھی آپ کو فتویٰ نہیں ملے گا. یہ صرف میلاد مصطفیٰ میں فتویٰ آتا ہے. یہ فتویٰ صرف میلاد مصطفیٰ میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا پیسہ لگا دیا، کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیتے. میں نے کہا اب کیوں نہیں آیا یہ فتویٰ؟ اتنا پیسہ آتش بازی پہ ضائع کر دیا، کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیتے. تو پتہ چلا مسئلہ پیسے کے ضیاع کا نہیں ہے، مسئلہ میلاد مصطفیٰ کا ہے. مسئلہ میلاد مصطفیٰ کا ہے. اب آپ دیکھیں، میں نے کل خبر پڑھی این او سی مل گیا ہے جناب. کس چیز کا؟ آتش بازی کرنا ٹھیک ہے جی آپ کے لیے، آپ کریں جناب. این او سی نوٹس مل گیا، آپ کو اجازت نامہ مل گیا. آتش بازی کریں، تقاریب، ناچ گانے، بھنگڑے، تقاریب، ڈانس، سب کچھ کریں، آپ کے لیے جائز ہے. نوٹس مل گیا، کوئی نہیں پکڑے گا. یہ نوٹس ملا. اور نوٹس اجازت نامہ کس لیے آپ کو لینا پڑے گا؟ محفل میلاد کرنے کے لیے، ذکر اذکار کرنے کے لیے. یہ کون سی اسلامی حکومت ہے یار؟ یہ کون سی تبدیلی ہے؟ اس تبدیلی کے لیے آپ نے ووٹ دیے تھے اور اس تبدیلی کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں. اللہ بچائے ایسی تبدیلی سے. ہمیں ایسی تبدیلی نہیں چاہیے اور نہ ہی کبھی مانگیں گے ایسی تبدیلی. ہمیں تبدیلی وہی چاہیے جو جناب عمر فاروق لے کر آئے تھے. ہمیں تبدیلی وہی چاہیے جناب عمر فاروق آپ نے عمر بن عبد العزیز لے کر آئے. وقت کا شہنشاہ اور بادشاہ بیس بدل کر رات کو گلیوں بازاروں میں پھرے اور پوچھے اور دیکھے، سنے، سوکے کہ یار کسی گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. ہمیں تو ایسی تبدیلی چاہیے تھی. ہم نے تو یہ ریاست مدینہ سنی تھی، یہ والی ریاست مدینہ تو نہیں سنی تھی کہ ہر نئے مہینے میں آپ کو 3 روپے 5 روپے پیٹرول مہنگا ملا کرے گا، یا آپ کو 1.5 روپے بجلی مہنگی ہر مہینے ملا کرے گی. جی یہ تبدیلی ہمیں نہیں چاہیے. ہماری توبہ، ایسی تبدیلی نہیں چاہیے. ہمیں تبدیلی وہ چاہیے کہ وقت کا امام ہو، بادشاہ ہو، خلیفہ وقت ہو اور اپنے کاندھے پہ آٹا رکھ کر یتیم کے گھر میں چھوڑ کر آئے. ایسی تبدیلی. ہم نے تو یہ ریاست مدینہ سنی. ہمیں تو یہ ریاست مدینہ چاہیے تھی کہ 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب خود خلیفہ 26 پیوند لگی قمیص پہنتا ہے. ہم نے تو یہ ریاست مدینہ سنی. میرے بھائیوں، یہ آپ کو نوٹس اب نہیں آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ ناچنے گانے پہ پابندی لگا دی گئی ہے، یہ نہیں ملے گا. بلکہ انہوں نے تو نوٹس دیا جناب ہیپی نیو ایئر کی آڑ میں آپ جو مرضی کرو. اور ایک وزیر نے کہا جناب یہ شراب کی بوتل لے کے جانا جائز ہے، سردی بڑی ہے گرمی کے لیے پی سکتا ہے. پچھلے جمعے میں نے کہا تھا یہ شراب کیوں شارٹ ہو گئی ہے. ملک پاکستان میں شراب شارٹ ہو گئی، بلیک میں بکتی رہی رات ساری، اور کلب جو ہے وہ سارے بک ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ کیا یہ ماں باپ جو بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے اپنی اولاد سے؟ میرا جسم میری مرضی والے یہ وہی لوگ ہیں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جنہوں نے نعرے لگائے تھے میرا جسم میری مرضی، روٹی خود ہی گرم کر لو. یہ وہی لوگ ہیں جو کلبوں کو کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آتش بازی میں پیسے لگائے ہیں، جو ایسے نعروں کے حامی ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے اور اپنے اس مقصد میں وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور ہمارا سیدھا سادہ بھولا بالا مسلمان وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں ہیپی نیو ایئر، بیوی کو بھی کہہ رہے ہیں ہیپی نیو ایئر، صبح امی کو بھی اٹھ کے ہیپی نیو ایئر. اللہ کے بندے یہ کون سا کام ہے جو تو ہیپی نیو ایئر اپنی ماں کو کہہ رہے ہیں؟ تم بتاؤ ہیپی نیو ایئر کون سا ہے؟ کیا کسی صحابی نے ہیپی نیو ایئر کہا؟ چلو ہجری سال کے اعتبار سے کسی بھی صحابی نے، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہجری سال کون سا ہے، اس کی کون سا ہے، سن نبوی کون سا ہے، اور یہ کب بنے، کب سے چلے. سن عیسوی اس کو کہا، یہ اس کی مناسبت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو گئے اس دنیا سے آج 2021 سال ہو گئے، اس لیے اس کو سن عیسوی کہا جاتا ہے. اور ہجری سال
ہجری سال اس کو کہا جاتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک ہجرت فرمائی تھی. یہ کیلنڈر تب سے چلا ہے. اور سن نبوی وہ ہے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا. ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو یہ اسلامی مہینوں کے نام نہیں آتے ہیں، لیکن جنوری فروری سب کو آتا ہے. یہ کیا ایام، یہ مہینے ہمارے مہینے تو وہ ہے جو حضور ہمیں دے کر گئے ہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ ہمارے اسلامی مہینے. ہمیں ضرورت ہی نہیں کبھی اپنے بچوں کو پڑھانے کی، پڑھی نہیں ہے کبھی ضرورت. آقا کریم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ جب ہجری نیا سال آتا، یعنی کہ یکم محرم، یہ اسلام کا پہلا دن ہے سال کا، تو پھر حضور کے صحابہ کیا کرتے؟ حضور کے صحابہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی کتاب میں حدیث کی ہو، کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو ہیپی نیو ایئر نہیں ملے گا. کسی بھی کتاب میں. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، جو مناتے ہیں چیلنج کر رہا ہوں، لائیں شہاد سندہ میں سے لے آئیں، کوئی موضوع روایتی لے آئیں، کوئی غریب سند کے لے آئیں. کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے کسی کو مل کر کہا ہوگا آپ کو نیا سال مبارک ہو. نہیں کہتے تھے. خوشی کے بس یہ تین ہی موقع تھے. جس دن حضور آئے، یہ سب سے پہلا موقع تھا اس کائنات میں جس میں رب نے بھی خوشی منائی ہے. اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ آپ دکھا دیں کوئی حدیث کی کتابوں سے کہ صحابہ نے خوشی منائی ہو. جب حضور مدینے میں آئے تو مدینے کے لوگوں نے کہا تھا طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. اللہ، یہ خوشی کا حضور آ گئے. جب حضور آئے تو پھر ساری کائنات ہی خوش ہو گئی. اللہ نے بھی خوشی منائی ہے. یہ تو سمجھ آتی ہے خوشی منانا. اللہ نے بھی خوشی منائی. لوگ کہتے ہیں اللہ نے کیسے خوشی منائی؟ اللہ تو خوشی منانے سے پاک ہے. میں کہتا ہوں کہ حضور آئے، ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق خوشی مناتے ہیں. کوئی چاول بانٹتا ہے، کوئی بریانی بانٹتا ہے، کوئی لڈو بانٹتا ہے، کوئی قورمہ بانٹتا ہے، کوئی حلوہ بانٹتا ہے. وہ خالق و مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ دینے والا ہے. اللہ نے کیا خوشی منائی بتاؤ؟ میں تمہیں آج قرآن سے حدیث سے ثابت کر رہا ہوں. آقا کریم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ جب تشریف لائے، اللہ نے خوشی ایسے منائی کہ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، جن جن ماؤں کے پیٹ میں بیٹیاں ہیں سب کو بیٹوں میں تبدیل فرما. یہ خوشی بندہ نہیں کر سکتا، یہ اس میں بندہ ہی کر سکتا ہے. اور اللہ نے اپنی شان کے مطابق خوشی منائی. اور حضور نے بھی خوشی منائی. حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے اور فرماتے کہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ آج کے دن میں پیدا ہوا تھا. یہ خوشی کے موقع. اب صحابہ جب نیا ہجری سال آتا تو کیا کہتے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشیطان. یہ صحابہ دعا پڑھا کرتے تھے جو ہمیں آتی نہیں ہے. یہ دعا کون پڑھے گا؟ صحابہ کہتے اے اللہ اس مہینے اور سال کو یوں داخل فرما کہ ہمیں ظاہر طور پر امن ہو، باطنی طور پر بھی امن. ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن تیرا فرما بردار ہو جائے اور نور ایمان سے منور ہو جائے. اس مہینے اور اس سال میں ہمیں رحمان کی اپنی رضا عطا فرما اور شیطان سے ہمیں پناہ عطا فرما. یہ صحابہ دعا مانگا کرتے. کیا کسی نے یکم محرم کو یہ دعا مانگی؟ کیا کسی نے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ سال ہمارا سال ہے، یہ پہلا دن ہے، کیا ہم نے یہ دعا مانگی ہے؟ کتنے بندے جنہوں نے فجر ہی نہیں پڑھی ہے. تو یہ طریقہ ہے نیا سال منانے کا. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ خوشی کا موقع نہیں بلکہ یہ محاسبے کا وقت ہے. ہم دیکھیں کہ ہم نے 2020 میں کون کون سے ایسے کام کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے. یہ محاسبے کا وقت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہم نے کبھی کیا محاسبہ؟ ہم سب کے جج ہیں اور اپنے لیے وکیل ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق اپنا محاسبہ خود کیا کرتے تھے.
راوی کہتے ہیں رات کے وقت دردہ پکڑتے پاؤں پہ مارتے، کہتے بتا عمر آج تو نے کیا کیا ہے؟ اور آپ فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں خود اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ خود اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ بڑی پیشی کی تھی، خود کو سنوارو۔ جو دنیا میں اپنا محاسبہ کرتا ہے قیامت والے دن اس کو حساب دینا آسان ہو۔ کیسی خوبصورت بات۔ 2020 جو گزر گیا ہے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تھا۔ رات کو کھڑے ہوتے رب کے حضور کہتے یا اللہ میں نے بہت غلط طریقے سے گزارا 2020، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دکھایا۔ اگر آپ سوچیں ہم بھول جاتے ہیں نہ شکر ہے۔ 2020 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دکھایا۔ یہ جو وبا تھی، رب کا گھر بھی بند، خانہ کعبہ بھی بند، نبی کا در بھی بند، مسجدیں بھی بند، دکانیں بھی بند، بازار بھی بند، لیکن ہمارے گناہ نہیں بند۔ ہمارے گناہ نہیں بند، وہ کھلے ہوئے، ابھی تک کھلے ہوئے۔ اب کوشش کریں کہ یہ جو 2021 آیا ہے اس کو ایسے گزارے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایسے گزارنے میں کامیاب ہو گئے، خدا کی قسم آخرت والے دن بھی کامیاب ہو جائیں۔